منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف نے پاکستان کو 4.5 سال بعد بالآخر گرے لسٹ سے نکال دیا۔ واضح رہے کہ جون 2022 میں فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی مد میں جو اصلاحات کی ہیں، ادارے کی ٹیم پاکستان جا کر ان کی تصدیق کرے گی، اور اس ضمن میں فیٹف ٹیم اگست کے آخر میں پاکستان آئی تھی۔ اس دوران بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکل سکے اور اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے، لیکن بھارت اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخرکار پاکستان کو گرے لسٹ سے نجات ملی۔ فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جو یقیناً پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث مسرت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بحال ہوا اور انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا نے تسلیم کیا، جس پر افواج پاکستان، ڈی جی ایم او اور دیگر تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کلیدی کردار کو بھی سراہا، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی اس کامیابی پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، جن کی ذاتی دلچسپی اور جی ایچ کیو میں میجر جنرل کی سربراہی میں قائم اسپیشل سیل نے کلیدی کردار ادا کیا، جس سے پاکستان کے فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقات نے بھی کھیل کو پلٹ دیا، کیونکہ فرانس شروع دن سے ہی گرے لسٹ کے معاملے پر بھارت کو سپورٹ کر رہا تھا، جس نے فرانس سے اربوں ڈالر کے جنگی طیارے خریدے تھے۔ مگر اقوام متحدہ اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر سے ملاقات مفید رہی، جس کے نتیجے میں ایک طرف فرانس نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر امداد کا اعلان کیا، تو دوسری طرف یہ اشارے بھی ملے کہ فرانس گرے لسٹ کے معاملے پر مزید بھارت کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس طرح 20 اکتوبر کو فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منعقدہ فیٹف اجلاس میں فرانس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب سفارتکاری تصور کی جا رہی ہے۔ جبکہ اجلاس میں دوست ملک چین نے بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں بھرپور ساتھ دے کر اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ فیٹف گرے لسٹ میں شامل ہونے کے باعث پاکستان کی معیشت مشکل حالات سے دوچار رہی، اور اس دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے ڈر خوف سے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان دور حکومت میں پاکستان عالمی تنہائی کا شکار رہا، اور پی ٹی آئی حکومت یہ گلہ کرتی بے بس نظر آئی کہ گرے لسٹ کے معاملے پر بھارتی لابی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ زیادہ اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی حکومت بھارت کو کوسنے کے بجائے اپنی حکمت عملی بناتی۔ تاہم موجودہ دور کے برسر اقتدار آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ ہی مہینوں میں پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا اور فیٹف میں شامل ممالک سے تعلقات میں بہتری لائی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو سفارتی کامیابی اور بھارت کو سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کا فیٹف گرے لسٹ سے نکلنا بڑی کامیابی ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت کے بہتر انداز میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی، عالمی رفاہی ادارے، غیر سرکاری فلاحی تنظیمیں اور ڈونر ایجنسیاں پاکستان میں نئی سرگرمیاں شروع کر سکیں گی، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ بہتر کریں گی، جس سے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ پاکستان 2012 سے 2015 تک فیٹف گرے لسٹ میں رہ چکا ہے، جب
جبکہ 2018 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ پاکستان کبھی بھی فیٹف کی گرے لسٹ میں نہیں آتا اگر شروع دن سے ہی ہماری ریگولیٹر ایجنسیاں ملک میں دہشت گرد فائننسنگ کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی۔ تاہم پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے اور فائنینشیل سسٹم میں کوتاہیوں کی نشاندہی کرنے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ حکومت نے فیٹف کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے پاکستان کے فائنینشیل سسٹم اور بینکنگ نظام میں مثبت اصلاحات دیکھنے میں آئیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فیٹف اقدامات پر عمل درآمد کو برقرار رکھیں اور مستقبل میں ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان کو دوبارہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔